اچھا جی، اگلا سوال جو ہے وہ سید عبد الرافع ہیں کراچی سے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ جیسا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہمیں پاکستان میں انٹیلیجنسیا کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو اس پر تنظیم کیسے کام کر رہی ہے اور انفرادی طور پر ایک رفیق اس معاملے میں کیا کام کرے؟ اہم سوال ہے، کیونکہ ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خاصہ خود بھی تجزیے بھی فرمائے، اور اللہ نے جو ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی، جو صلاحیت عطا فرمائی تھی، تو اس طبقے کے لوگوں کو جن کو معاشرے کا ذہین طبقہ کہا جاتا ہے، ذہین اقلیت کہا جاتا ہے، تعداد میں کم مگر اثرات میں بہت بڑے ہوا کرتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس کی توفیق عطا فرمائی. تو نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑا طبقہ اس طبقے سے بھی، یا بہت بڑی تعداد میں لوگ متاثر بھی ان کی دعوت سے ہوئے. شامل ہونا ایک بات ہے، متاثر ہونا دوسری بات، اور متاثر ہونے کے بھی اپنے اثرات آتے ہیں اور ہوتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اب ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ تنظیم اسلامی اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، اور ایک رفیق تنظیم اپنی سطح پر کیا کرے. ایک اصولی بات یاد رکھیں، نو ڈاؤٹ انبیاء اور رسول علیہم السلام نے اولاً بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور فوکس کر کے معاشرے کے با اثر طبقات کو دعوت دی ہے. البتہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ معاشرے کے ایسے طبقات کے جو ظاہری اعتبار سے با اثر نہ ہوں، مالی اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، اور ان کو دعوت نہ دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام بیک وقت مختلف طبقات کو، اگر ہم دو کیٹیگریز کر لیں کہ ایک وہ جو با اثر ہیں اور دیگر جو زیر اثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کو وہ ٹارگٹ کیا کرتے تھے، دونوں کو فوکس کیا کرتے تھے، دونوں کو دعوت دیا کرتے تھے. جی اللہ کے رسول علیہ السلام پر اول ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک غلام بھی حضرت زید، وہ بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اول دور میں با اثر کچھ طبقات نے بھی ایمان قبول کیا، تو غلاموں اور کنیزوں نے بھی اسلام کو قبول کیا الحمدللہ. اب تنظیم اسلامی کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ایک اصولی موقف اس معاملے میں یہ ہے کہ ہر رفیق تنظیم، ویسے تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن کیونکہ رفیق کی حیثیت میں سوال ہے، ہر رفیق تنظیم اپنی ذاتی حیثیت میں داعی اللہ بنے، دعوت کا کام ہر بندہ کرے. اور اللہ کا نظام ہے، اس نے دنیا کے معاشروں کو اور دنیا کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ہر علاقے میں آپ کو با اثر افراد بھی ملیں گے اور زیر اثر افراد بھی مل جائیں گے الحمدللہ. تو جب ہر رفیق تنظیم اپنے تئیں دعوت کا کام کر رہا ہوگا تو نو ڈاؤٹ ہاں با اثر ہونے کی بھی گریڈیشنز ہو سکتی ہیں. کوئی ملکی سطح پر با اثر ہو، کوئی اپنے شہر کی سطح پر با اثر ہو، کوئی ایک ادارے کی سطح پر با اثر ہو، کوئی ایک خاندان کی سطح پر با اثر ہو، لیکن یہ سب با اثر ہوتے ہیں، بات چلتی ہے ان کی، پھر بات مانی جاتی ہے. تو ہر رفیق تنظیم جب داعی کا کردار ادا کرے گا تو لا محالہ اس کے دوست احباب، اس کے پڑوسی، اس کے اہل محلہ، اس کے اگر اسٹوڈنٹ ہے تو کلاس میٹس، اگر وہ جاب کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے والے، بزنس کر رہا ہے تو اس کے کلائنٹس وغیرہ، اس کے کسٹمرز وغیرہ، یہ سب لوگ اس کے حلقے دعوت میں شامل ہونے چاہیے. جب ہر رفیق تنظیم ان کو دعوت پہنچائے گا تو لا محالہ اس طرح کی طبقات کے تمام افراد، چاہے وہ ڈاکٹرز بھی ہوں گے، وہ انجینئرز بھی ہوں گے، وہ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ائمہ مساجد بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء دین بھی ہو سکتے ہیں، وہ سماجی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں، وہ حکومتی اہلکار یا حکومتی اداروں میں موجود لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارا فوکس ہے کہ ہر رفیق تنظیم داعی دین بنے، داعی اللہ بنے. یہ تو اس کی بنیادی کرنے کے کاموں میں شامل ہے. ہمارے تنظیم اسلامی کے رفقا کے 10 مطلوبہ اور صاف ہم بیان کرتے ہیں، ان میں بھی شامل ہے ہر شخص ذاتی حیثیت میں داعی اللہ بنے. تو جب سب لوگ یہ کام کریں گے تو تعلیمی اداروں میں بھی، کمرشل اداروں میں بھی، حکومتی اداروں میں بھی، گلی محلوں کے اندر بھی کام ہوگا. تو یہ با اثر یا ذہین اقلیت رکھنے والے افراد تک بھی دعوت پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. اور ایک کام اور اس میں شامل کر لیں، جی اللہ کے رسول فقط دعوت نہیں دیتے تھے، اللہ کے رسول رات کو اٹھ کر دعا بھی کرتے تھے. اللہ عمر بن ہشام یا ابو جہل کا نام ہے، اور عمر بن خطاب میں سے ایک تو عطا کر دے. تو مانگا ہے اللہ کے رسول نے، اور اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرما لیا. ہم غور کریں، جن کو ہم با اثر سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دین کی طرف آ جاتا ہے تو بڑا اس کا فائدہ ہوگا، اصل میں تو لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا دین کے اعتبار سے. تو ہم کتنا ان کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک، اور کتنا ان کے لیے اللہ سے مانگنے کی کوشش کر رہا ہوں. بخدا یہ مانگنے میں ہم بڑے کنجوس ہیں آج. اور اللہ کے پیغمبر نے رات کو اٹھ کر نام لے کر دعا کی. تو میں آپ ہماری تنظیم کا ہر رفیق، جو بھائی سوال کرے، ہر رفیق فوکس کرے میرے خاندان میں کون ہے، دعا کریں اس کے لیے اور اس تک پہنچانے کی بھی کوشش. اچھا، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے. دیکھیں، جو انٹیلیجنشیا کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں جو حکومتی طاقت انوالو نہیں ہے، ذہنی طاقت ہے. ذہنی طاقت. اچھا، جزاک اللہ. اب وہ ذہنی طاقت جو ہے وہ تو ایک رفیق اپنی استعداد بڑھائے،
اپنا مطالعہ بڑھائے، اپنا علم بڑھائے، خود بھی ذہین خود بنے. ذہین بنے، یعنی کہ یہ بھی ہے، اور اس کے اندر وہ اپنا اسی فکر کو ایک انٹلیکچوئل لیول پر پیش کرے. پیش کرے. ماشاء یعنی کہ اللہ. یہ اپنی جگہ ایک جہت ہے کرنے کی رفیق تنظیم کے، کہ ایک تو ٹارگٹ کر لیں کہ جو ہمارے یعنی کہ ذہنی طور پہ با اثر لوگ ہیں ان تک بات پہنچائی جائے، ہاں واٹس ایپ کے تھرو، کوئی کتابوں کی شکل میں ملاقات کر کے، کوئی بھی ذریعہ اختیار کر کے ان تک پہنچی جائے اور بات. اس کی استعداد بھی جو آپ نے فرمایا نا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو اللہ سے وہ استعداد کی کہ عطا کیے جانے کی بھی دعا کرے، جی بالکل. اور اس سطح پر پریزنٹ کرنے کے قابل ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اب التجا رائے عامہ جو ہموار کرتے ہیں، دیکھیں جی. وہ کالمسٹ ہیں، جی. اب تو خیر وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئے، ہوں. تو بھائی آپ استعداد پیدا کریں، لکھنے کے اعتبار لکھنے سے کی بھی، استعداد بولنے کے پیدا کریں، اعتبار سے بھی. بولنے کی استعداد پیدا کریں. تو یہ اپنے تئیں بھی ہے اور پیغام پہنچائیں، دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کرنے کا بہترین. کام ہے.